الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں۔ یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ غبار بن کے نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ غبار سے مراد گرد ہے، اور نثار سے مراد قربان صدقے جانا، رہ گزر سے مراد راستہ، اور حوریوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہاں حوریوں سے مراد جنت کی عورتیں حوریں۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ اس 13ویں شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی اس راہ گزر پر قربان ہو جائیں، لیکن اب وہ راستہ ہمارے ہاتھ کیسے لگے کہ جب شب معراج جس راستے سے میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس راہ پر ہمارے دل بچھے ہوئے تھے، نہ صرف ہمارے دل بلکہ حوران جنت نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی ہوئی تھیں، اور نورانی فرشتوں نے اس راہ پر اپنے نوری پروں کو بچھایا ہوا تھا۔ وہ کیسی راہ گزر تھی، کاش ہم بھی اس راہ گزر کو پا لیتے، ہم بھی اس پر نثار ہو جاتے۔ ایک بڑی خوبصورت حسرت بھی ہے، اور اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں لکھتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم سے مراد یہاں منظر ہے، اور پرغم سے مراد غموں اور دکھوں سے بھرپور۔ اچھا، جھرمٹ سے مراد ہجوم، قدسی سے مراد فرشتے، اور جنا سے مراد یہ جنت کی جمع ہے۔ بہت خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کی کہ اے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہجر و فراق کے مصطفیٰ میں غموں سے ڈوبی ہوئی میری جان، میں تجھے صبر کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے، میں تجھے وہ منظر کیسے دکھا سکتا ہوں کہ کیا شاندار منظر تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ جب فرشتے میرے آقا کو جھرمٹ میں لے کر شب معراج کے دولہ پر جھرمٹ بنائے ہوئے ہجوم کیے ہوئے تھے، اور آپ کو ساری جنتوں کا دولہ بنایا جا رہا تھا۔ تیرے اندر تو وہ دیکھنے کی طاقت بھی نہیں، کیونکہ جب وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، آقا کا وہ جلوہ میں تجھے کیسے دکھاؤں، اے میری جان تو صبر ہی کر، اور اللہ تجھے یہ صبر کی توفیق دے۔ بڑی پیاری حسرت کا انداز ہے، اور واقعی ذرا امیجن کریں، ذرا سوچے تو صحیح کہ جب معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا دولہ بنایا جا رہا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا، فرشتوں نے کس طرح نبی پاک کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ اس قصیدے میں یہ باتیں اور آگے بھی آنی ہیں، اور باتیں انشاءاللہ مزید بھی سننی ہیں۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی یہاں یہ ہے کہ باڑے سے مراد صدقہ اور خیرات، بٹ رہا تھا، تقسیم ہو رہا تھا، رخ سے مراد چہرہ، اب مچل مچل کر، ضد کر کے، اصرار کر کے، تکرار کر کے، سبحان اللہ، اور جبیں سے مراد پیشانی، خیرات سے مراد یہاں بھیک ہے۔ بہت خوبصورت اور بڑی گہری بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں، کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب آسمانوں کی طرف جا رہے تھے، تو اب
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی نچھاور سے تمام نورانیوں میں نور کی خیرات بانٹی جا رہی تھی، اور چاند اور سورج جس کے نور کا چرچا ہے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر تابناک ہونے کے باوجود مچل مچل کر ضد کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی اقدس کی خیرات مانگ رہے تھے، کیونکہ پیشانی اقدس سے جو نور نکل رہا تھا وہ چاند سورج کی چمک کو بھی مان کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ 16ویں شعر کو سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ خدا نہ، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا کی قسم یہ شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ یہ جو آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، یہ جوبن جو چھلک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھے، فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج دولہا بنے تھے، آپ کو غسل کروایا گیا، آپ نے جو غسل کیا تو اب آپ کے جسم اقدس سے جو قطرے گرے تھے، نور کی جو برسات ہوئی تھی، یہ سارے تخیل ہیں، اور اس وقت تاروں نے اپنے کٹورے بھر لیے، ان بوندوں کو جمع کر دیا ہے، اور آج بھی یہ تارے اسی لیے چمک رہے ہیں۔ یہی جوبن کہتے ہیں اس کی خوبصورتی کو، اس کی چھلک کو، آج بھی جو جوبن تاروں میں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک جب معراج کی شب دولہا بنے، غسل کروایا گیا تو اس سے جو قطرے ٹپکے وہ کٹورے نے سنبھال لیے ہیں۔ اب ذرا ان چاروں اشعار کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ غبار بن کر نثار جائے، غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب اس راہ گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا ہی دے سب جانے پر غم، خدا ہی دے سب جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔